ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے، اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے، کیونکہ اپنے حق سے دستبردار رہنا اور ظلم سہتے رہنا اس کو گھٹی میں پلا دیا گیا ہے۔ جس ماں باپ کے گھر میں وہ پیدا ہوا، وہ خود مظلوموں، غلاموں اور بے چاروں کا گھر تھا۔ جس ماں کی گود میں اس نے سر رکھا، وہ ماں ایک مظلوم اور غلام ماں تھی۔ جس گھر اور معاشرے میں اس نے پرورش پائی، بچپن گزارا، اس گھر، اس معاشرے میں اسے اپنے سر کو جھکا کے رکھنا، اپنے حق کو دبا کے رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، ہاں، اپنے حق کے لیے کبھی آواز نہ اٹھانا، اچھے بچے بن کے ظلم سہتے رہنا، جوتے پالش کرنا، اپنے ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو اپنے ہی ہاتھوں سے کچل دینا اور اسے خاموش کر دینا، غیروں کے در کی ٹھوکریں کھانا، ان کی غلامی کرنا، ان کی نوکری کرنا، بستی اور علاقے کے وڈیرے اور چودھری کے ہاتھوں کا کھلونا بنے رہنا، اس کا ہر ظلم سہتے رہنا اور چپ چاپ اس کی بات مانتے جانا، ہاں، اپنے اوپر مسلط شدہ ہر لچے، بے غیرت، بدماش اور ظالم و جابر حکمران کے ظلم کی چکی میں پستے رہنا اور اپنے آپ کو نا امید اور مایوس کیے رکھنا، کبھی بھی اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی جرت نہ کرنا، ہاں، یہ سب کچھ اس معاشرے، اس بستی اور اس گھر میں اس کو جب سکھایا گیا ہوگا تو اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے کیا تھا کہ وہ 30-40 سال اس بنی اسرائیلیوں کو اپنے ظلم کی چکی میں پیستا رہا اور وہ بھی چپ چاپ اچھے بچے کی طرح اس کا ظلم برداشت کرتے رہے اور اپنے حق کے لیے متحد ہو کر کبھی آواز نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ رب کریم نے اپنے لاڈلے پیغمبر، اپنے لاڈلے رسول، اپنے لاڈلے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ان کا لیڈر، ان کا رسول، ان کا نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور پھر وہ متحد ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، اللہ نے اوپر سے مدد کی تو تب جا کے اس ظالم کے ظلم کی مدت اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کی زندگی موت کے ساتھ جا کے مل گئی۔ رب کریم نے دریائے نیل میں اس ظالم کو تباہ و برباد کر دیا، اس پانی میں اس کو غرق کر دیا، اور رب کریم نے اپنے نبی اور رسول کو بچا لیا، اس کے ساتھ چلنے والوں کو محفوظ کر لیا۔ رب کریم نے اسی چیز کو دوسرے مقام پہ بیان فرمایا کہ او کائنات کے انسانوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کبھی بھی اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک
کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ بالکل یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی۔ اس مرد قلندر نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اور کسی نے کیا خوب ہی کہا تھا کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔